ایسے کو جھوٹا اٹھ کر تھوڑا سا اپنا شعبہ بازی دکھاتا ہے، تھوڑی سی ان کو اپنی ایسی کرامات کہہ لے، شعبہ کہہ لے، جادوگری کہہ لے، وہ دکھاتا ہے، پوری کی پوری قوم گمراہی کے راستے پہ چل پڑتی ہے سوائے چاہ دیکھ کے۔ اس سے پتہ چلا ان لوگوں کا دماغ امتحانات میں کامیابی کی بجائے فیل والے کام کی طرف زیادہ بڑھتا تھا، سچے نبیوں کی بجائے جھوٹوں کی طرف ان کی جو قدم تھے وہ زیادہ بڑھتے تھے، حتیٰ کہ سچے نبی ہارون ان کے درمیان موجود، لیکن اس قوم نے حضرت ہارون کی بات کو لینے کی بجائے سامری کی بات کو لیا اور گمراہی میں چل پڑی۔ ان کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ امت، موسیٰ علیہ السلام کے وہ سچے پیروکار جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بتا کر بھی گئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، میرے بعد اس طرح کا نبی آئے گا، تو اب یہ کوتاہی نہ کرتے، چونکہ یہ سامری کے جھوٹے پیروکاروں کا انجام دیکھ چکے تھے، ان کے ہم سچے نبی کو انکار کی سزا دیکھ چکے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ کو مان لیتے، لیکن اس قوم نے پھر بدبختی کی، اللہ کے سچے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں کوتاہی کا شکار ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے کی بجائے ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، انہیں شہید کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو یہ وہ دور تھا۔ اب موسیٰ والے عیسیٰ کے امتحان میں پھر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ اپنی کتابوں میں ہمارے پیغمبر کو جانتے تھے، اور اس کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں تھا، کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں تھی جو ہمارے پیغمبر کو پہچانتی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما فی السماء ولا فی الارض الا وهو یعلم انی رسول اللہ، دنیا زمین اور آسمان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو یہ نہ پہچانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب ہر مخلوق اللہ کے رسول کو پہچانتی تھی، ہر چیز اللہ کے رسول کو پہچانتی تھی، تو کیا عیسائی اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا ان کی کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا نہیں تھا؟ اور یہ لکھے ہوئے کی ابصرہ کو دیکھو، یہ کیسے جانتے تھے؟ ایک صحابی ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن گزارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک اچھے دوست تھے، لیکن جب انہوں نے دعویٰ نبوت کیا، اس بات کو ترجمان سنہ میں مولا بدر اعلی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث کے حوالے سے لکھا، وہ فرماتے جب انہوں نے دیکھا کہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئی، تو یہ کمزور تھے، ان کے پاس کوئی خاندانی اتنی پاور نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے۔ یہ کہہ رہے میں وہاں سے بھاگ گیا کہ یار میرا دوست ہے، مجھے آج قتل کر دینا ہے، پوری قوم جمع ہو چکی ہے اور انہوں نے جمع ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج شہید کر ہی دینا ہے، تو چلو میں بچا نہیں سکتا، کم از کم یہ منظر تو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ بھاگ کر وہ ملک شام میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کر ایک جو چرچ تھا، سومیام کا چرچ تھا عیسائیوں کا، اس کے اندر پناہ لی۔ وہاں کا جو پادری اہم تھا اس نے بلا کر پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ اس نے کہا میں عرب سے آیا ہوں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تمہارا آنا مجھے سمجھ میں آ گیا، سبب بتاؤ۔ کہنے لگا میرے دوست ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے بااخلاق ہیں، معاشرے میں انتہائی رحم دل اور شریف انسان ہیں، انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ میں نبی ہوں، میری پوری قوم نے قتل کرنے کے در پہ ہے۔ آگے کہتے ہیں الان قد فرغوا، اور مجھے یقین ہے اب تک وہ قتل کرتے فارغ بھی ہو چکے ہوں گے، اور میں اس لیے بھاگ آیا کہ وہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں، میں انہوں کا قتل دیکھ نہیں سکتا تھا، میں بھاگ کر یہاں پر آ گیا۔ جب یہ کہا تو اس نے بازو سے پکڑا، اس نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ان کا نام محمد ہے۔ اس نے کہا پھر میرے ساتھ اندر کمرے میں آؤ۔ کمرے میں لے جا کر اس نے مختلف ڈبوں سے کپڑے اٹھانے شروع کیے، ایک ڈبے سے کپڑا ہٹایا، کہنے لگا دیکھو یہ وہ اس طرح کا تو نہیں ہے تیرا محمد؟ اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ حضرت ابراہیم کی تصویر ہے۔ اگلے ڈبے سے اس نے برتن کو کپڑا ہٹایا، کہنے لگا یہ دیکھو یہ تو نہیں ہے، کہا یہ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس نے سارے ڈبے چھوڑ کر آخری ایک ڈبہ جو تھا اس سے کپڑا ہٹا کر کہنے لگا یہ دیکھو یہ کون ہے؟ اس پہ دو تصویریں تھیں، ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک پیچھے سے پاؤں پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ جو کھڑے ہیں یہی میرے آقا، یہی میرے دوست، نبی نے کہا یہی میرے دوست محمد ہیں جن کو آپ کو قتل کر چکے ہوں گے، اور دوسرا ان کا دوست عبداللہ بن قحافہ ہے جن کا بعد میں نام ابوبکر صدیق پڑا۔ کہا یہ دو ہیں، میں پہچان گیا ہوں یہی ہے۔ اس نے کہا اگر یہی ہیں تو پھر تم تسلی رکھو، ہم اپنی کتابوں کی علامات سے ان کو اتنا پہچانتے تھے، ہمیں اتنا تعارف کروا دیا گیا تھا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، اپنی کتابوں کی روشنی میں ہم نے تصویر بنا کر رکھی، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے خلیفہ کی جو خلیفہ بلا فصل بنے گا اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، ہم نے قدموں میں اس کی بھی شکل بنا کر بٹھا دیا کہ نبی اس طرح کا ہوگا آخری نبی، اور اس کا جو خلیفہ ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا۔
اس حد تک وہ ہمارے پیغمبر کو جانتے تھے، اس حد تک ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اس نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس کا دین عرب و عجم پہ غالب آ کر رہے گا، اس کا دین پوری روئے زمین پہ غالب آئے گا۔ اور جب اتنا کچھ جانتے تھے تو پھر مانا کیوں نہیں؟ سوال تو پھر وہی کا وہی ہے، نبی کا امتحان ہے، نبی آیا ہے تو تمہیں اعتماد کرنا چاہیے، نبی نئے آیا ہے تمہیں نئی امتحان گاہ میں لایا جا رہا ہے تو تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ جب نجران کا عیسائی پادری حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے آ رہا تھا، مناظرے کے لیے آتے آتے راستے میں اس کے بیٹا جو ساتھ تھا، نوجوان بیٹا، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور اس نے تیس امک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اور گالی اس نے، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی نہیں سمجھتا تھا، اس نے گالی دی، کہا تیس امک، تیری ماں تجھے گم کرے، تیری وجہ سے ہمیں سفر کرنا پڑا۔ اب جو باپ عیسائی پادری تھا وہ پیچھے ساتھ دوسرے خچر پہ تھا، اس نے زور سے اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا تجھے پتہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول کو گالی دے رہا ہے، تو اللہ کے سچے رسول کو گالی دے رہا ہے۔ اس نے کہا ابو پھر مجھے آپ پہ شرم آ رہی ہے، جب وہ اللہ کا سچا رسول ہے تو مناظرہ کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ سوال کا جواب تو آپ پہ بنتا ہے، میں نے تو گالی اس لیے دی کہ میں نے جھوٹا سمجھا اور تو نے سچا سمجھ کر مجھے تھپڑ مارا ہے۔ کہا بیٹا بات یہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں جس سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کا آخری اور سچا رسول ہے، لیکن اگر ہم اس پر ایمان لے آئے تو یہ حکومت کی طرف سے ہمیں اتنے پروٹوکول مل رہے ہیں، حکومت کی طرف سے ہمیں اتنے وظیفے مل رہے ہیں، ہمیں اتنا مال و دولت مل رہا ہے، یہ پھر ہمارا واپس لے لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے سرکاری ملا کسی بھی دور میں وہ کبھی کلمہ حق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کی مجبوری، ان کے منہ کو سرکاری لقمے کی چاٹ لگی ہوتی ہے، وہ راتب خور ہوتے ہیں، ان سے کبھی بھی کلمہ حق کی امید نہ رکھی جائے۔ اب وہ چونکہ سرکاری تھا، سرکاری ٹوٹ تھا حکومت کا، وہ پادری نجران کا، اپنے بیٹے کو تو مار رہا ہے کہ سچے نبی کے بارے میں بات نہ کرو، لیکن آپ یقین کیجئے جو بندہ مخلص قسم کا گمراہ ہو، اخلاص کے ساتھ گمراہ ہو، اللہ اسے ہدایت دے دیتے ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر حق جان کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے، اللہ سے بدبخت کو کبھی اپنی راہ نصیب نہیں کرتا۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، یہ عیسائی کا بیٹا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم